Ayo
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ علی جناب ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب، عظیم ماتم امروہہ دی رجسٹرڈ کے پرست اور سابقہ صدر جناب جاوید اختر زیدی صاحب، سابقہ صدور اقبال صاحب، ندیم حسن صاحب، حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، ابھی صدر محترم محمد جوہر صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں بہرحال صرف 2 منٹ آپ حضرات کے بیچ میں رہوں گا. حضرات، تنظیم ماتم امروہہ دہلی رجسٹرڈ جو تقریباً 56 سال ہو گئے ہیں رجسٹریشن کو، 1970 سے یہ انجمن ہمارے بزرگوں نے قائم کری تھی. ہمارے سرپرست جاوید انکل تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ ہمیں بنائے رکھے، آمین. حضرات، انجمن 12 سال بھر چاہے دینی عنوان سے چاہے سماجی عنوان سے خدمات کرتی ہے، پیش و پیش رہتی ہے جیسی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے انجمن کا ایک دستور مرتب کیا تھا اور اس دستور کے مطابق سفر کے مہینے سے سب سے پہلا جو ایک رکن ہے انجمن کا، 28 سفر کو شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ پہ مجلس برآمد ہوتی ہے بعنوان رحلت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک شبیہ تابوت برآمد ہوتا ہے جناب امام حسن علیہ السلام کے لیے، جو درگاہ پنجہ شریف پر اختتام پذیر ہوتا ہے. 7 ربیع الاول کو انجمن شاہ مردہ میں نظر کا اہتمام کرتی ہے. اس کے بعد ایک امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے حسین ڈے کا ایک پروگرام منعقد کرتی ہے، جس میں ایک محفل ہوتی ہے جس میں مقامی بیرونی شعراء شرکت کرتے ہیں. اس کے بعد رمضان کے موقع پر شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ پہ افطار کا اہتمام کرتی ہے، اور اسی دستور کا ایک رکن ہے آج کی یہ مجلس جو انجمن منعقد کرتی ہے، فرش اعظم بچھاتی ہے اور یاد رفتگان کے عنوان سے اپنے اس بزرگوں کو یاد کرتی ہے جو اس سال ہمارے بیچ سے چلے گئے ہیں اور مالک حقیقی کی بارگاہ میں لبیک کہہ چکے ہیں. ایسے بزرگوں کے اصالہ ثواب کے لیے آج کی یہ فرش اعظم منعقد ہوتی ہے، برپا ہوتی ہے. اور اس سال میں ہمارے ایک ایسے بزرگ جو ہمارے سرپرست تھے اور انجمن سے مجھے لگتا ہے انجمن کے شاید بانیان میں سے تھے، ہمیشہ
اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جاوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ جناب محمد احمد صاحب ابن بشیر حسن صاحب کو ارسال فرما دیں۔ جناب محمد احمد صاحب ابن بشیر حسن صاحب اور کل مومنات۔ حضرات میں نہایت ادب و احترام سے ملتمس ہوں ان 4 مصروں سے جناب نوشہ امروہی کے۔ ہم نے تاریخ براہیم سے اب تک نوشہ، آج شب شہادت بھی ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، ہم نے تاریخ براہیم سے اب تک نوشہ حرف اسلام کی توقیر پر آنے نہ دیا، اور دشت غربت پہ بھی مہمان نوازی کے قسم تیروں کو بھی پیاسا کبھی جانے نہ دیا۔ حضرات میں نہایت ادب و احترام سے ملتمس ہوں علی جناب ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے محسوس کریں۔ آپ حضرات ہمارے سلام۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر کل ارواح مؤمنین و مومنات کی ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ ایک فاتحہ کی اور گزارش ہے، ناظمہ خاتون بنت سید شیدہ علی مرحوم محفوظ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم
تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لقد فتنا الذين من قبلهم صدق الله العلي العظيم صلوات بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، آج کی یہ مجلس جس کا عنوان یاد رفتگان ہے اور جسے انجمن تنظیم ماتم ہر سال مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کرتی ہے، میرے لیے یہ دوسرا شرف ہے کہ میں اس مجلس کو خطاب کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ سعادت حاصل ہوئی ہے اور یقیناً اسلام نے مرنے والے کے جو حقوق زندہ لوگوں پر رکھے ہیں ان میں 80 حقوق ہیں جن کا بیان ہوا۔ 40 حقوق مرنے والے کے یعنی کسی عزیز کے، ایک مرد مومن کے، وہ اس کی زندگی میں ہے کہ جب وہ آپ کے درمیان موجود ہے تو 40 حقوق ہیں کہ جنہیں ادا کرنا ہے، اور 40 حقوق ہیں جو اس کے دنیا سے جانے کے بعد ہر مومن پر، عزیزوں پر خصوصی طور پر اور صاحبان ایمان پر، ایمانی رشتے کی بنا پر وہ حقوق واجب ہیں۔ ان میں ایک حق مثلا یہ ہے کہ جب ہمارا پیارا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے غسل میں، ایک غسل ہے پانی کا غسل، ایک غسل ہے کہ اگر وہ مقروض ہو تو اسے قرضے سے پاک کر دیا ہے، اسے کفن پہنائے۔ ایک کفن ہے یہ کپڑے کا کفن کہ جس سے اس کے بدن کو چھپا دیا جائے۔ ایک کفن ہے کہ اگر اس کا کوئی عیب، اس کی کوئی خرابی، اس کی کوئی بری بات آپ کو معلوم ہو تو پردہ پوشی کیجئے، آپ اس کا پردہ رکھیں گے، اللہ آپ کا پردہ۔ لہٰذا یہ موقع نہیں ہے کہ میں سارے حقوق بیان کروں، میں نے صرف اشارہ کیا کہ یہ ایک بہترین سنت ہے جسے ہمارے بزرگوں نے انجمن تنظیم ماتم کے اس پرچم کے سائے میں جاری رکھا ہے اور جسے ہمیں جاری و ساری رکھنا ہے، اور قابل تقلید ہے یہ باقی تمام انجمنوں کے لیے بھی، باقی تمام اہل ایمان کے لیے بھی، کہ جب وہ اپنے مرحوم کو یاد کریں تو صرف اپنے مرحوم تک دائرے کو محدود نہ رکھیں بلکہ ایمانی رشتے کی بنا پر ہر مومن کو یاد کریں، اسے ایصال ثواب میں شریک کر لیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے چونکہ ہم بڑا حساب کتاب والے لوگ ہیں، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سورہ فاتحہ پڑھی اور اس میں نے اپنے عزیزوں کے ساتھ 10 اور لوگوں کو شامل کر لیا تو پھر یہ تو تقسیم ہو جائے گا، ان کے پاس تو 10واں حصہ پہنچے گا۔ دیکھیں یہ حساب وہاں ہوتے ہیں جہاں خزانے میں کمی ہو۔ خزانے قدرت سے جب عطا ہو رہا ہے تو آپ جتنوں کو شامل کرتے چلے جائیں گے آپ کے مرحوم کا درجہ بھی اور زیادہ بلند ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل۔ لہٰذا ان حقوق کا جاننا کہ یہ حقوق کیا ہیں۔ ایک مرد مومن کے انتقال کی خبر آئے تو اس کے بعد کتنے فاصلے پر آپ ہیں اور کیسے آپ کو پہنچنا ہے، ہر قدم پر پہنچنے کا کیا اجر و ثواب ہے، یہ جو واجب کفائی ہے اس کو بھی اگر بعض لوگوں نے ذمہ داری لے لی مگر اس کے باوجود سب اس میں شریک ہوں تو کیا کیا درجے ہیں جو حاصل ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ گفتگو قرض رہی کسی اور موقع کے لیے، اس لیے
کہ آج کی تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے، وقت محدود ہے، مناسبتیں بہت ہیں، اس لیے کہ آج شب عرفہ ہے۔ شب عرفہ یعنی کل کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اہل ایمان کے لیے معرفت کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، قرآن کی معرفت، دین کی معرفت، اس زندگی کی معرفت، آخرت کی معرفت، اور ان معرفت تمام معرفتوں کے خزانے خود سید الشہداء نے دعائے عرفہ کی صورت میں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ جہاں خالق کائنات کا تذکرہ ان الفاظ میں ہوا کہ پہلے حمد پروردگار، اور اس کے بعد کس انداز سے امام نے تعارف کرایا کل کے اعمال کی روح ہے دعائے عرفہ، جسے پڑھنا ہر مومن کے لیے اتنا ضروری قرار دیا گیا کہ کل روزہ رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر یہ روزہ رکھنا دعائے عرفہ کے پڑھنے میں کمزوری کا سبب بنتا ہو تو آپ اس روزے کو چھوڑ دیں، مگر دعائے عرفہ امام حسین کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ کیا معرفت ہے جو معصوم کی زبان سے آپ تک پہنچی۔ تو ایک مناسبت کہ دعائے عرفہ جس کا بیان ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے بھی زیادہ وقت تو نہیں، مگر کس انداز سے امام نے تعارف کرایا اور بتایا ہے، اپنے اعضاء و جوارح پر غور کرتے ہوئے، دعوت فکر دیتے ہوئے، اور پھر امام کہہ رہے ہیں کہ پہچانو اس رب کو کہ وہ رب کیا ہے، اور مالک کو خطاب کر کے کس انداز سے پکار رہے ہیں۔ تبرکاً ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پکار کے مالک کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے معبود، تیرا کرم کتنا ہے اور میری خطائیں کتنی زیادہ ہیں۔ انت الذی انعمت، اے میرے معبود تو ہے جس نے نعمتیں عطا کی، انت الذی مننت، تو ہے جس نے مجھ پر احسان کیا، انت الذی افضلت، تو ہے جس نے مجھے اتنی فضیلتیں عطا کی، اور میں کیا ہوں؟ انا الذی اخطأت، انا الذی جہلت، میں وہ ہوں کہ جس نے جہالت کا طریقہ اختیار کیا، میں وہ ہوں کہ جس نے خطاؤں پر خطائیں کی، تو عطا پہ عطا کرتا گیا، میں خطا پہ خطا کرتا گیا، مگر اس سب کے باوجود تیری عطاؤں میں کمی نہ آئی، میں سرکشی کرتا چلا گیا، تیری رحمتیں، تیری بخششیں جوش میں آتی چلی گئیں۔ یعنی واقعاً اگر معرفت کے ساتھ اس دعائے عرفہ کی تلاوت کر لے انسان تو کوئی سبب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو بخش نہ دے، اتنی فضیلت اس دعا ہے۔ اور پھر اس دعا کے آخر میں آ کر آخری حصے میں امام کا وہ مارکۃ الآراء پیغام جو اگر ذہنوں میں محفوظ رہ جائے تو انسان کسی بھی موقع کے اوپر نقص اور خطا میں مبتلا نہیں رہ سکتا۔ کون سا ہمارا طریقہ، ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے لیے کامیابی کا، عزت کا، بلندی کا معیار کیا ہے؟ کہ دولت کامیابی ہے، شہرت کامیابی ہے، ظاہری عزت کامیابی ہے، منصب کامیابی ہے، جو کچھ دنیا کے چیزیں حاصل ہو جائیں، وسائل مہیا ہو جائیں، وہ سب کامیابی ہیں، مگر سید الشہداء کامیابی کا راز اس دعا میں بیان فرما رہے ہیں، اور اس دعا کا پورا نچوڑ ہے جو ایک جملے میں امام نے بیان فرما دیا، انسان کی معنوی زندگی کا ماحصل امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ دولت کامیابی ہے نہ شہرت کامیابی ہے۔ دیکھیں کئی مرتبہ عرض کیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ناکامی ہے اور دولت سے روکا، بلکہ ایک شرط لگا دی کہ اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا۔ یعنی اگر دولت پالی اور تجھے کھو دیا تو نقصان ہی نقصان ہے، اگر دولت بھی مل گئی اور تو بھی مل گیا تو اس سے زیادہ، یعنی سلیمان نبی کی مثال موجود ہے، حکومت بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، مگر وہ ذات جو انسان کی تشنگی کا آخری منزل ہے کہ جہاں تشنگی بجھتی نہیں، اللہ نے بندے کو ڈیزائن ایسا کیا ہے جب تک اسے معرفت مل نہ جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو قرار دینے والی شے کا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو چنانچہ ایک مناسبت
شب عرفہ کی وہ یہ ہے کہ کل امام کی یہ دعائے عرفہ ہے جو انشاءاللہ ہر زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ کل ہی کا وہ دن ہے کہ 59 ہجری واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے امام نے میدان منی میں کھڑے ہو کر زیر آسمان ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبۃ المنی کہا جاتا ہے، جس میں امام نے تعارف کرایا کہ ہم اہل بیت کیا ہیں۔ ذرا سا غور کیجئے گا، یعنی کل ہی کی تاریخ وہ ہے کہ جہاں امام نے 2 تعارف کرائے، بندوں کو بتایا کہ خدا کیا ہے، عاشقوں کو بتایا کہ اہل بیت کیا ہیں، اس لیے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ اہل بیت ہے۔ اگر اہل بیت تک آ گئے تو خدا مل جائے گا۔ تو کل ہی کا وہ دن ہے کہ خطبۃ المنی امام نے ارشاد فرمایا واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے، اور کل ہی کا وہ دن ہے یعنی آج کی تاریخ جو گزری کہ جب امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا۔ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، وقت نہیں رکنے کا، لیکن اتنا عرض کر دوں، کسی کا شعر ہے، مجھے خیال نہیں کہ شاعر کون ہے، لیکن بات بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ معرفت نہ ہونے کی بنا پر، دین کی معرفت نہ ہونے کی بنا پر اگر دین کو رسم کی طرح کوئی لے تو پھر اس کی ناکامی کیسی ناکامی ہے۔ کہتے ہیں کہ طواف کعبہ میں مصروف رہ گئے حاجی، طواف کعبہ میں مصروف رہ گئے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی، نجات کی کشتی گزر بھی گئی۔ یہ طواف کعبہ کرتے رہے اس لیے کہ انہیں شعور ہی نہیں کہ کعبہ صرف مکان کا نام نہیں ہے جب تک روح کعبہ موجود نہ ہو، اور روح کعبہ حسین ابن علی ہے۔ تو یہ ایک مناسبت ہے۔ اور چوتھی مناسبت جو ابھی آپ نے ذاکر اول سے سنی، میرے بھائی نے نظامت کرتے ہوئے بیان کیا کہ کل جناب مسلم کی شہادت بھی ہے، لہذا آج شب شہادت ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنا، ہمارا بزرگ، ہمارا عزیز، ہمارا مرحوم، ہمارا پیارا، وہ کتنا ہی بڑا بافضیلت کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کے لیے مجلس منعقد کرتے ہیں تو اس کی شان میں اس کے کردار کے متعلق 2-4 جملے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا رخ پھیر دیتے ہیں اہل بیت کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا پیارا اچھا ضرور تھا، بہت اچھا تھا، ہم نے اس کا تذکرہ کر دیا، لیکن اس سے کہیں بہتر کردار موجود ہیں، تو ان کا تذکرہ کر کے ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہمارے پیارے کے پیغام کو بھی یاد رکھو اور ان کے نقوش قدم کو بھی یاد رکھو۔ اس لیے کہ ہم، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجلسی جملہ حقیقت سے الگ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کتنا ہی کمال حاصل کر لیں، کتنے ہی آگے بڑھ جائیں، لیکن ہم ہیں کیا؟ ہم نے فلسفیوں سے پوچھا کہ ہم کیا ہیں، تو جواب ملا کہ کیا ہیں؟ کہ آپ بھی ایک حیوان ہیں، فرق اتنا ہے کہ آپ حیوان ناطق ہیں۔ تو انسان کتنا ہی کمال حاصل کر لے، لیکن انسان کی منزل کیا؟ کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ اب سمجھئے کہ ہم اپنے پیاروں کا کم اور ان کا تذکرہ زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم حیوان ناطق ہیں، وہ قرآن ناطق ہے۔ حیوان ناطق ہونا اور ہے، قرآن ناطق ہونا اور ہے۔ نہیں، جملہ کہہ دوں، حیوان اگر بولنے لگے تو ہم جیسا ہو جائے، قرآن اگر بولنے لگے تو اہل بیت جیسا ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا لازم ہے کہ ان ہستیوں کا تذکرہ کریں، اور جنہوں نے ان ہستیوں سے وفا کی ان کا تذکرہ کریں، تاکہ ان خادموں کے، ان جانثاروں کے نقوش قدم دیکھ کر ہم بھی نفس سے کمال اور پستی سے بلندی کا سفر طے کرتے چلے جائیں۔ دیکھیے، دعویٰ ایمان کا آسان ہے، میں نے ابھی عرض کیا، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، ان کا یہ دعویٰ ایمان قبول کر لیا جائے گا اور کوئی امتحان نہیں ہوگا، کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لینا، دعویٰ کر دینا، اسلام لے آئے، ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، کافی ہے، تو سخت غلط فہمی میں ہے۔
لقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے اور ہم انہیں بھی آزمائیں گے. یعنی جہاں ایمان ہوگا وہاں آزمائش ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں ابتلا ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں سختیاں ہوں گی. ایمان ثابت تو ہو ہی نہیں سکتا بغیر سختیوں کا سامنا کیے ہوئے. اور پھر ان سختیوں میں مرحلے کیا آئیں گے؟ قرآن کریم کی ایک آیت نے ان مرحلوں کو بیان کیا کہ کون ہے صاحبان ایمان، کیا ہے ان کے درجے. کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اعظم درجۃ عند اللہ، اگر وہ ان مرحلوں سے گزر جائیں تو پھر اللہ کے نزدیک ان کے درجے بہت بلند ہیں. پہلا مرحلہ ایمان لانا، اور یہ بار بار میں نے عرض کیا کہ ایمان زبان کی جنبش کا نام نہیں ہے. کلمہ جب تک لب و دہن کا اسیر بنا رہے، انسان مسلمان تو ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان صرف رسمی طور پہ مسلمان ہوتا ہے. لیکن جب یہ کلمہ رگ و ریشے میں اتر کے خون کے قطروں میں حل ہو جائے، تب یہ اسلام سے ایمان تک کا سفر طے کرتا ہے. اور جتنے درجے بلند ہوتے چلے جائیں اتنا کمال حاصل کرتا چلا جاتا ہے. یہ ایمان، اسلام لے جاتا ہے ایمان تک، ایمان لے جاتا ہے عرفان تک، عرفان لے جاتا ہے اتباع تک، اتباع لے جاتا ہے اس منزل تک کہ اگر 9 درجے پہ پہنچ جائے تو ابوذر بن جاتا ہے، 10 درجے پہ پہنچ جائے تو سلمان بن جاتا ہے. اور اگر معرفت اتنی حاصل کر لے کہ خود معرفت کا ذریعہ بن جائے تو کل ایمان کی صورت میں علی مرتضیٰ کی صورت سامنے آتا ہے. جناب ابراہیم کا تعارف کرایا جا رہا ہے. ایک مناسبت یہ بھی ہے اگر موقع ہو کہ جناب ابراہیم کی قربانی کو یاد کیا جائے آج کی تاریخ میں، مگر بس اتنا کہ جناب ابراہیم کا تعارف قرآن کریم کرا رہا ہے کہ یاد رکھو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. اس لیے کہ یہود اور نصارہ یہ کہتے تھے ہم دین ابراہیم پائے، لہذا جناب ابراہیم جس دین پہ تھے اسی پہ ہم ہیں. تو قرآن نے کہا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ بے شک وہ مسلم تھے، وہ مسلم تھے. یعنی جناب ابراہیم کا تعارف یہ کرایا جا رہا ہے کہ جناب ابراہیم مسلم تھے. آپ غور کر رہے ہیں، مسلم ہونا یہ اتنا بڑا درجہ ہے کہ اگر اس درجے کو سمجھ لیں، اسی لیے مکے کی حد تک اسلام اور ایمان الگ الگ نہیں تھا. یہ مدینے کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہوئی کہ اس کے بعد کہا گیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ تمہارا اسلام تو لے آئے مگر ایمان نہیں ہے. تو جناب ابراہیم کا تعارف یعنی تمام انبیاء کا تعارف، کہ تمام انبیاء کا یہ تعارف کرایا گیا کہ وہ مسلم تھے. لیکن اب اگر میں اس لفظ کو پہنچا سکوں، یہ ہے لفظ مسلم جسے قرآن کریم نے بیان کیا اور پیغمبر نے فرمایا تمہارا نام تمہارے جد ابراہیم نے مسلم رکھا ہے، مگر نام کا مسلم ہونا اور ہے. ابن زیاد کا دربار ہے اور ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم اسیر بن کے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں مرحلہ بات کا ہے لیکن بات آئی تو یہی پہ عرض کر دوں. اور اس وقت جناب مسلم پر جو الزامات لگائے گئے، جو باتیں کہی گئی، ان میں ایک جملہ یہ کہا کہ اے یعنی نعوذ باللہ تم خارجی ہو، تم کافر ہو. جو باتیں بہت سی تہمتیں لگائی گئی ان میں ایک بات یہ گئی جس کا جواب جناب مسلم نے جو دیا وہ اپنے لفظوں میں بیان کر دوں. جناب مسلم کہتے ہیں کہ تم نے میرے لیے یہ کہا کہ میں خارجی ہوں. خارجی وہ ہوتا ہے جو اپنے گلے سے بیعت علی کا توق اتار دے، جو ولایت علی کے دائرے سے نکل جائے وہ خارجی ہوتا ہے. میرا امیر تو کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، لہذا میرا کیا تعلق. اور تم نے کہا کافر، اس کے بعد جملہ سنیے گا کیا ہے کہ تم نے کہا، مفہوم میں ادا کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں، تم نے میرے لیے یہ کہا کہ میں کافر ہوں. تو سنو ہر انسان کو مسلمان بناتی ہے رسالت کی گواہی. یعنی جب وہ لا الہ الا اللہ کہے، ابھی مسلم نہیں ہوا، توحید کا اقرار کیا،
مگر ابھی مسلمان نہیں ہوا، اس لیے کہ توحید پرست تو اور بھی بہت سے ہیں۔ مسلمان کب ہوگا؟ جب محمد الرسول اللہ کہے، یعنی پیغمبر کی نبوت کا اقرار کرنا ایک انسان کو مسلم بناتا ہے۔ اب سنیے جناب مسلم کیا کہہ رہے ہیں، کہا سنو، تم نے میرے لیے یہ کافر کا لفظ استعمال کیا، سنو، ہر انسان کو مسلمان بناتا ہے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، مگر میں وہ ہوں کہ جس کا نام رسول اللہ نے مسلم رکھا ہے، یعنی تمہیں رسالت کی گواہی دینا مسلم بناتا ہے، میرے اسلام کی گواہی تو خود رسول اللہ نے دی۔ صلوات کرتے محمد و آل محمد۔ کیا ہے جناب مسلم، کیا ہے جناب مسلم کا رتبہ کہ پیغمبر اکرم مولائے کائنات اور جناب عقیل سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے عقیل، میں دو حوالوں سے تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ایک تو تم سے محبت اس لیے زیادہ ہے کہ میرے چچا ابو طالب تم سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور دوسرے تم سے زیادہ محبت کرنے کا سبب یہ ہے کہ تمہارا بیٹا میرے حسین پر اپنی جان قربان کرے گا۔ ابھی جناب مسلم کی ولادت نہیں ہوئی، یہ بعض روایات کے مطابق یہ بالکل بچپن کا واقعہ ہے، مگر پیغمبر خبر دے رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا میرے حسین پر اپنی جان قربان کرے گا، راہ اسلام میں شہادت کا درجہ حاصل کرے گا، اور کا اس پر گریہ کرنا، اس پر رونا، یہ دلیل بنے گا مومن ہونے کی، یعنی مومن ہونے کی جو نشانیاں ہیں، جو علامتیں ہیں، ان میں ایک علامت پیغمبر بیان کر رہے ہیں، جو اس مسلم پہ گریہ کرے گا، جو اس فرزند پہ روئے گا، عقیل تمہارے بیٹے پر، جو میرے بیٹے کا نام جانثار ہے، میرے نواسے پہ جان قربان کرنے والا ہے، تو اس پر رونا، اس پر گریہ کرنا کا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ یہ کہنے کے بعد پیغمبر اکرم نے گریہ فرمایا، اور نبی اتنا روئے کہ ابھی جناب مسلم کی شہادت نہیں ہوئی، خبر کب دے رہے ہیں، مگر خبر شہادت دینے کے ساتھ گریہ کی فضیلت بیان کی، اور پھر خود گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اب سمجھے کہ ہم جناب مسلم کا غم کیوں منا رہے ہیں؟ جناب مسلم کا غم منانا تقاضۂ محبت بھی ہے، تقاضۂ ایمان بھی ہے، اور رسول اللہ کی سنت بھی ہے کہ جس کی شہادت سے پہلے رسول اس پر روئے ہوں، پھر اس پہ گریہ کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ کیا ہے جناب مسلم کہ جناب مسلم کو جب روانہ کیا، سب مل کے صلوات پڑھیں تو آپ کے خدمت۔ جب جناب مسلم کو روانہ کیا ہے تو امام نے جو خط لکھا ہے اہل کوفہ کے لیے، اس کے دو جملے آپ کو سناتا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں کس کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ دیکھیں، کس کو انسان سفیر بنا کے بھیجتا ہے، سفیر ہونے کا مطلب کیا ہے، سفیر ہونے کے تقاضے کیا ہیں۔ ملک اپنے ایمبیسڈر بھیجتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، تو ایمبیسڈر کس کو بنایا جاتا ہے؟ ایمبیسڈر کسی عام انسان کو نہیں بنایا جاتا، بلکہ بہترین صلاحیت رکھنے والی شخصیات کو منتخب کر کے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے ملک کی وہاں نمائندگی کریں گے، ہماری ثقافت کی وہاں نمائندگی کریں گے۔ تو جو علم، کلچر، ثقافت کی بہترین نمائندگی کر سکتا ہو، بہترین صلاحیت رکھتا ہو، اس کو ایمبیسڈر بنایا جاتا ہے، اس کو سفیر بنایا جاتا ہے۔ اب سمجھیں کہ جناب مسلم کی شخصیت کیا ہے۔ پہلے یہ سنیں کہ امام نے لکھا کیا۔ امام لکھ رہے ہیں کہ سنو، انی باعث الیکم، میں تمہاری طرف مبعوث کر رہا ہوں، تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ کسے؟ انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی ومعتمدی، میں اس کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی۔ دیکھیں، بات یہاں پہ مکمل ہو جاتی تھی کہ میں اپنے بھائی کو تمہاری طرف اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اسے اذیت نہ دینا، اس لیے کہ اگر تم نے اس کی بیعت کی تو گویا میری بیعت کی، میرا نمائندہ۔ لیکن اخی کے بعد کہا کہ میرے چچا کا بیٹا،
वरना अम्मी मेरे चचा का बेटा। उलमा ने लिखा कि क्यों आका ने तारुफ कराया, क्यों आखिर ये लफ्ज बढ़ाया कि मेरे चचा का बेटा का? ये लफ्ज इसलिए इमाम ने बढ़ाया, उलमा कहते हैं कि बाज लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया था, ये बातें कही थी कि जनाब अकील तो मौला अली से नाराज हो गए थे और नाराज होकर मुखालिफ के पास चले गए थे कि ये साजिश थी बनी उमैया की जनाब अकील को बदनाम करने की। लिहाजा इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को रवाना करते वक्त तारुफ कराया कि अपने भाई को भेज रहा हूँ, अपने चचा अकील के बेटे को भेज रहा हूँ, ताकि पता चल जाए कि मुस्लिम का ये इतना आला दर्जा सिर्फ मुस्लिम की अपनी शख्सियत की बिना पे नहीं, ये अकील की तरबियत भी है कि मुस्लिम सफीर बन के आ जाए। और फिर लिखा सिक़ती, सिक़त किसे कहते हैं? सिक़ती जो मेरा बहुत ही ज्यादा मोतबर है, मोतमदी, काबिल एतमाद, सिक़ती काबिल भरोसा। चुनाचे जो लफ्ज इमाम ने इस्तेमाल किया था, आज अल्लाह ताला सबको ज़ियारत के लिए ले जाए, जो गए हैं उन्हें बार बार जाना नसीब हो। इस दुआ की कबूलियत के लिए एक सलावत पढ़िएगा। तो वहां आज भी जनाब मुस्लिम के जरिए पर जो ज़ियारत ने की, जुमला लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या सिक़तल हुसैन, ऐ हुसैन इब्न अली के काबिल भरोसा साथी, आप पर हमारा सलाम। तो क्या रुतबा का मैं उसको भेज रहा हूँ। देखिए, सिक़ा होना, किसी को काबिल भरोसा होने की सनद देना, जरा ये भी गौर कीजिए। हमारे यहाँ जो उलमा ने रिवायात नकल की है उसमें रावियों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि यह रावी बड़ा सिक़ा है, यानी ये काबिल भरोसा है, इससे रिवायत आंख बंद करके ले लो, इसलिए कि इसकी कोई रिवायत, इसकी कोई बात गलत नहीं। तो हर इंसान के एतबार से, यानी जितनी बड़ी शख्सियत हो, मैं किसी को कहूँगा ये काबिल भरोसा है, बहुत बड़े आलिम दीन किसी को कहेंगे या काबिल भरोसा है, आयतुल्लाह और उस्मा किसी को कहेंगे ये काबिल भरोसा है। तो जैसे जैसे कहने वाले का दर्जा बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही वैसे जैसे सनद दी जा रही है उसका दर्जा बढ़ता चला जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, ज़ियारत वारिसा में हम इमाम को सलाम करते हैं, इस सलाम का मतलब क्या है? यानी जो 1,24,000 अंबिया के लिए सिक़ा हो उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं, जो हुसैन इब्न अली के लिए सिक़ा हो उसे मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं। यह है दर्जा जनाब मुस्लिम बिन अकील का। और मैंने अर्ज किया कि एम्बेसडर किसे बनाते हैं? मामूली शख्सियत को नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि अल्लाह ने अपना सफीर बनाया अंबिया की तरफ जनाब जिब्राइल को। जिब्राइल रूहुल अमीन है, अमीन वही, अल्लाह के सफीर हैं अंबिया की तरफ, अंबिया अल्लाह के सफीर हैं हमारी तरफ, और ये 14 हस्तियां अल्लाह की सफीर हैं इस एतबार से कि हम इनके जरिए से मारिफत हासिल करते हैं, अल्लाह के पैगामात इनके जरिए से पहुंचते हैं। आसान मरहला नहीं है। तो अब फिर एक जुमला कह दूं कि जो अल्लाह की तरफ से सफीर हैं उन्हें हुसैन इब्न अली कहते हैं, जो हुसैन इब्न अली का सफीर है उसे मुस्लिम इब्न अकील, उसे मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं। मोतमदी जो मेरा काबिल एतमाद है, जो मेरा काबिल भरोसा है, उसे मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं। क्यों भेजा? इसलिए कि वहां से खुतूत आ रहे थे। कैसे खुतूत आए? आज बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि आपने खुद ही खत लिखकर बुलाया, खुद ही कत्ल कर दिया, खुद ही मातम कर रहे हैं, खुद ही गिरिया कर रहे हैं। लेकिन अगर जरा तारीख का जायजा लें तो बातें आपके सामने आती चली जाएंगी। वक्त महदूद है, लिहाजा आपने देखा मैं छोड़ता हुआ चीजों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। एक जुमला सिर्फ तारीख का आपको सुनाता हूं ताकि यह अंदाजा हो कूफे के अंदर रहने वाले थे कौन। ये कहा जाता है कि कूफे में इन्होंने ही बुलाया और इन्होंने कत्ल कर दिया। सबसे पहली चीज, कूफा पैगंबर की जिंदगी में कोई शहर नहीं था। ये जमीन, ये जगह तो बड़ी मुकद्दस है जमाने कदीम से, इसलिए कि अंबिया की सरजमीन है। आज भी आप ज़ियारत के लिए जाते हैं तो आप मस्जिद कूफा में अंबिया के मुसल्ले आपको नजर आते हैं, जनाब नूह का घर नजर आता है, वो जगह तंदूर जहां से अजाब का पानी उभरा था,
اس لیے کہ جناب نوح بھی یہاں پہ رہتے تھے، انبیاء کا بھی یہاں سے، زمین بڑی پرانی ہے مگر کوئی شہر کوفہ پیغمبر کے دور میں نہیں تھا۔ یہ شہر کوفہ آباد کس نے کیا؟ یہ آباد کیا ہے آگے سلسلہ بڑھاتے ہوئے دوسرے خلیفہ نے۔ انہوں نے یہاں پر اس کو فوجی چھاولی کی صورت میں آباد کیا۔ فوجی جائیں گے دور تک، اب وہاں سے فوجی پلٹ کے مدینے میں آ جائیں، پھر کوئی حملہ ہو تو اس حملے کو باہر ہی روک دیا جائے، لہذا کوفے میں سب سے پہلے ٹینٹس تھے، مکان کپڑوں کے تھے، وہیں پر وہ رہا کرتے تھے۔ فوجی چلے جاتے تھے اپنے اونٹوں کے اوپر، اپنا خیمہ لادا، اپنا سامان لیا، وہاں چلے گئے، وہاں جا کے رہنے لگے۔ پھر کچے مکان ہوئے، اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ ایک شہر آباد ہو گیا۔ اس شہر کے اندر مختلف قسم کے لوگ تھے جو رہتے تھے۔ وقت نہیں ہے، 15 منٹ چاہیے اس کے بیان کرنے، لیکن اس میں جو شیعہ یعنی اہل بیت تھے، امام حسین کے دور تک آتے آتے ان میں کتنے بچے تھے، یہ عرض کرنے کے لیے صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حاکم شام نے اس کوفے کا گورنر بنایا زیاد کو، اسی ابن زیاد کا باپ زیاد کو گورنر بنایا، اور زیاد نے کوفے کے اندر شیعہ یعنی اہل بیت کا جو قتل عام کیا ہے، تو زیاد کا اپنا جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ اب میں نے کوفے کو علی کے شیعوں سے پاک کر دیا، اب علی کا کوئی شیعہ نہیں بچا جو یا زیر لحد نہ پہنچ گیا ہو یا زیر زندان نہ پہنچ گیا ہو۔ زیر زمین ایک زندان تھا، زمین سے کسی نے لکھا 70 سیڑھیاں اتر کر، کسی نے لکھا 40، زیر زمین ایک زندان تھا جہاں قید تھے، دارالامارہ کا وہ زندان کہ جہاں 4900 شیعہ یعنی اہل بیت قید ہیں، اور جناب مسلم جو گئے ہیں، جناب مسلم کے جو مقاصد تھے، جناب مسلم کو جو کرنا تھا کوفے کے اندر جا کے، اس میں ایک اہم کام یہ بھی تھا کہ لوگوں سے بیعت لینے کے بعد جب ذرا حالات بہتر ہو جائیں تو قید خانے سے ان تمام اہل بیت کے عاشقوں کو باہر نکالا جائے، مگر اس کا موقع نہیں آ سکا۔ یہ قیدی کب چھوٹے؟ یہ قیدی چھوٹے ہیں بہت بعد میں، جب جناب مختار کا اقتدار حاصل ہو گیا، مختار کو کوفے کو، تب یہ قیدی چھوٹے، یہ اس وقت تک قید رہے۔ کون تھے ان میں؟ اب وقت تو اتنا نہیں ہے، لیکن ایک صرف کتنے عظیم لوگ یہاں قید تھے۔ ایک ماں تھی کربلا میں جو روز عاشورہ، شب عاشور گریہ کر رہی تھی، اپنے 4 بیٹوں کا نام لیتی تھی، اے میرے بیٹے موسیٰ، اے میرے بیٹے داؤد، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے ٹھیک سے، لیکن 4 نام جس میں 3 نبیوں کے نام پر سے ایک کوئی اور نام لیتی تھی، اور کہتی تھی اگر تم میں سے کوئی ایک بھی موجود ہوتا تو کل جب مائیں اپنے بچوں کو فرزند زہرا پہ قربان کریں گی، میں بھی اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو قربان کرواتی، مگر میں کیا کروں کہ میرا کوئی بیٹا میرے پاس موجود نہیں۔ جانتے ہیں یہ ماں کون تھی؟ اس ماں کا نام ہے فضہ، اس ماں کا نام ہے فضہ، اور یہ فضہ کے 4 بیٹے کہاں تھے؟ اسی زندان کے اندر۔ لہٰذا کتنے لوگ تھے؟ یا زیادہ تر اہل بیت کے چاہنے والے زیر زندان ہیں یا زیر زمین قبروں کے اندر دفن ہیں۔ کتنے تو ایسے تاریخ میں جن کا کوئی سراغ ہی نہیں ملتا، بس اٹھا لیے گئے اور اس کے بعد کہاں گئے کچھ خبر ہی نہیں۔ ایسے میں وہاں سے خطوط آتے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل اہل بیت کے چاہنے والے نہیں، لیکن یہ خطوط جو آئے ان میں 9 خطوط وہ ہیں کہ جو شیعہ یعنی اہل بیت کی طرف سے آئے ہیں، 9 طرح کے خطوط۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں ان 9 کے نام آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون ہیں کہ جنہوں نے لکھے، لیکن 9 طرح کے خطوط ہیں جو ان کی طرف سے آئے، اور باقی جتنے خطوط آئے سینکڑوں کی تعداد میں، ان کا مضمون کیا تھا؟ ان کا مضمون یہ تھا کہ فرزند رسول آپ کوفہ آنے میں جلدی کیجئے، دیر نہ لگائیے، جلدی کوفہ آ جائیے، اس لیے کہ باغوں کے پھل پک چکے ہیں، فصلیں تیار ہیں، موسم بہت اچھا ہے، پانی کے چشمے شیریں جاری ہیں، ہمیں آپ کا انتظار ہے۔ دیکھیں یہ خطوط تھے کثرت سے جو امام کی طرف آئے، جن کا مضمون کیا تھا کہ پھل تیار ہیں، فصلیں بہترین ہیں، نعمتیں سجی ہوئی ہیں۔ آپ کو خطوں کا مضمون خود بتا دے گا کہ کون سا خط کس کی طرف سے لکھا گیا ہے۔
جو امام کو خط لکھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ پھل تیار ہیں، آپ پھلوں کے لیے آ جائیے، آپ اچھی غذا کے لیے آ جائیے، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ جس کے دسترخوان پہ جنت کے میوے رہتے ہوں انہیں دنیا کے پھلوں کا حوالہ دے کے بلایا نہیں جاتا۔ لہذا یہ بنیادار تھے کہ جنہوں نے خط لکھے تھے اور جن کا مقصد یہ تھا کہ یہ آ جائیں، ایک مرتبہ آئیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اس کے بعد پھر کا دنیا حاصل ہوگی۔ جو مقاصد تھے ان کو چھوڑتے ہوئے دوسرے خطوط وہ تھے کہ جن میں لکھا تھا کہ آقا زمانے میں گمراہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم بالکل بہک جائیں گے، پھسل جائیں گے، ہدایت کرنے کے لیے تشریف لے آئیے۔ یہ چند خطوط تھے کہ جو لکھنے والوں نے لکھے۔ انہی میں ایک نام ہے مسلم بن اوسجا، انہی میں ایک نام ہے سلیمان بن سرد خزائی، انہی میں ایک نام ہے لکھنے والوں میں کہ جنہوں نے یہ لکھے ہیں خاص طور پر کہ جو کل کے شہید جناب مسلم کے ساتھ جناب ہانی ابن عروہ، یہ خطوط ہیں جو ان کی طرف سے لکھے گئے۔ اب یہ خطوط آئے تو امام نے جناب مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے مسلم پہلے سفیر نہیں ہے کہ جنہیں مولا بھیج رہے ہیں، اس سے پہلے مولا اپنے قاصد روانہ کر چکے ہیں۔ ان میں ایک قاصد تو وہ ہے کہ جن کا نام ہے عبداللہ بن یختر۔ جانتے ہیں عبداللہ بن یختر کون تھے؟ وہ جو بچپن سے امام کے ساتھ پلے تھے، اس لیے کہ ایک خادمہ تھی جو امام کے گھر پہ آیا کرتی تھی جناب زہرا کی خدمت کرنے کے لیے، ان کا یہ بیٹا تھا عبداللہ بن یختر جو امام حسین کا بچپن کا ساتھی ہے۔ مجھے اندازہ ہے بہت سے جوانوں نے شاید نام بھی پہلی بار سنا ہوگا، لیکن انہیں جب امام نے قاصد بنا کے بھیجا تو امام نے جو جملہ لکھا، وہاں لکھا میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں جناب مسلم کے لیے، ان کے لیے بھی لکھا میں تمہارے طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ اس لیے کہ امام انہیں اپنا رضائی بھائی کہتے تھے، جو بچپن میں ساتھ پلے ہوئے تھے، ساتھ کھیلے ہوئے تھے۔ اور جناب عبداللہ بن یختر کی جو شہادت ہے، کس انداز سے جانثاری کرتے ہوئے آپ شہید ہوئے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ کتنے ایسے شہداء ہیں، ایک یہ ایک قیس بن مصہر سیداوی جنہیں امام نے قاصد بنا کے بھیجا، اور اب سفیر بنا کے بھیجا ہے امام حسین۔ قیس بھی شہید ہوئے، عبداللہ بن یختر بھی شہید ہوئے، مسلم چلے۔ اچھا عرض یہ کر رہا تھا کہ کون کوفے میں تھے، کوفے میں کون کون افراد تھے، اس کے لیے طبری کا ایک جملہ ہے کہ طبری نے ایک جملہ لکھا ہے جو یزید نے خط لکھا تھا۔ یزید نے خط لکھا ابن زیاد کو کہ جلدی تو کوفے پہنچ جائے، اس لیے کہ کوفے میں مسلم پہنچ چکے ہیں۔ اور کوفے کا جو اس وقت کا گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا۔ نعمان بن بشیر وہ ایک نرم انسان تھا، لہذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فتنہ و فساد ہو۔ اس کی بیٹی نعمان بن بشیر کی وہ زوجہ تھی جناب مختار کی، لہذا یہ چاہتا تھا کہ کوفے کے اندر سب امن و امان رہے، مگر جناب مسلم سے مجھے کوئی اعتراض نہ کرنا پڑے، ان کو ٹوکنا نہ پڑے، مختار سے مجھے کوئی جھگڑا نہ کرنا پڑے۔ یہ جب رویہ دیکھا تو اہل کوفہ نے، جن میں شمر اور پسر سعد اور اس طرح کے افراد ہیں، انہوں نے خطوط لکھے یزید کو کہ اگر تو نے فوراً کسی کو اپنا نمائندہ نہ بھیجا تو مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے، کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس وقت ابن زیاد کو خط لکھا یزید نے، جو اس وقت بصرے کا حاکم تھا، کہ تو بصرے کا حاکم بھی رہے گا اور کوفے کے اندر بھی جلدی پہنچ جا، کوفے کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ اور اس میں یہ جملہ اس نے لکھا کہ کتبہ الیہ شیعتی، میرے شیعوں نے مجھے کوفے سے خط لکھا۔ کس نے لکھا؟ طبری نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو جو خط لکھا اس میں کہا میرے شیعوں نے مجھے کوفے سے خط لکھا ہے۔ بات واضح ہوئی، یعنی کوفے کے اندر صرف اہل بیت کے شیعہ نہیں تھے، یزید کے شیعہ بھی کوفے کے اندر پائے جاتے تھے کہ جنہوں نے خط لکھ کے کہا کہ فوراً کسی کو بھیجو ورنہ کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو یہ ہے کوفہ جس کے شب و روز بدلتے ہیں، اور آقا نے روانہ کیا مسلم کو، اے مسلم جاؤ۔ کیا ہے جناب مسلم؟ کنیت جناب مسلم کی ہے ابو داؤد، اور جناب مسلم کے جو القاب ہیں کیسے کیسے القاب ہیں، عابد، زاہد، عالم، باب الحوائج، قائد، مجاہد، یہ ہیں جناب مسلم کے القاب۔ القاب صرف کسی کے دیے ہوئے لقب نہیں کہ کسی نے یوں دے دی، بلکہ یہ جناب مسلم کے کردار کی عکاسی کرنے والے ہیں۔
عالم کیسے عالم ہیں کہ واقعہ کربلا سے پہلے جناب مسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے تو مسلم ایک معلم ہیں کہ جو حدیث اور قرآن کی باقاعدہ جوانوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. آج بھی صحیح بخاری کا ایک راوی ہے جس کا نام آپ کو بار بار نظر آئے گا، صفوان مکی. جب یہ صفوان مکی کو تلاش کریں گے تو یہ صفوان مکی شاگرد ہے جناب مسلم بن عقیل کا. جناب مسلم بن عقیل عالم ہیں، معلم. باقاعدہ آپ کی ایک مجلس درس ہوتی تھی، نوجوان قرآن اور حدیث جناب مسلم سے سیکھا کرتے تھے. جناب مسلم عابد ہیں. اور کیسے عابد ہیں؟ ذرا مل کے صلوات پڑھیں، آپ تو گفتگو آ گئی. مجھے احساس ہے کہ گفتگو ذرا پرانی ہو رہی ہے، لیکن اگر صلوات کی آواز ایسی ہوگی تو تھوڑا حوصلہ. تو جناب مسلم عالم ہے، جناب مسلم عابد ہے. کیسے عابد کہ ہم پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو انسان سب سے زیادہ شکوہ و شکایت اللہ سے کرتا ہے، اللہ کی شکایت بندوں سے کرنے لگتا ہے. مگر ذرا سا غور کیجئے گا کہ جب کوفے میں مسلم تنہا ہیں اور ایک شب گزارتے ہیں توبہ کے گھر میں، تو ایسے عابد ہیں کہ بس ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے ایک تنہائی کا حجرہ چاہیے جہاں میں رات بھر عبادت کر سکوں. رات کا کے 3 پہر تقریباً جناب مسلم کے عبادت میں گزرے. اور کیا عالم تھا؟ عالم عابد ہیں، زاہد ہیں. کیسے عابد ہیں؟ لکھا ہے کہ قاتل سے ابن زیاد نے یہ سوال کیا کہ جب تو مسلم کو قتل کرنے کے لیے دارالامارہ کی بلندی پہ لے جانا تھا تو مسلم کے لب ہل رہے تھے اور وہ کچھ زیر لب گفتگو کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کیا وہ مجھے بددعا دے رہے تھے؟ کیا وہ ہمارے بارے میں بری باتیں کر رہے تھے؟ کہا نہیں، بخدا میں نے سنا کہ مسلم کیا کہہ رہے تھے. کہا جیسے ہی وہ میرے ساتھ روانہ ہوئے ان کی زبان پر تسبیحات اربع تھی. وہ تسبیح پروردگار کی کر رہے تھے. کبھی کہتے سبحان اللہ، کبھی کہتے لا الہ الا اللہ. اور جیسے جیسے ان کے قتل کا وقت قریب آ رہا تھا، جیسے جیسے بلندی پہ پہنچے اور میں نے خنجر نکالا تو ان کی زبان پر لفظیں تھیں لبیک لبیک. اے میرے معبود میں راضی ہوں، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں. یہ ہے جناب مسلم. مسلم کی عبادت، مسلم کا زہد، مسلم کا تقوی، مسلم کا جہاد. مجاہد کیسے مجاہد ہیں کہ جب صفین میں مولا لشکر مرتب کرنے لگے تو میمنہ کا سردار 4 لوگوں کو بنایا جن کے سپرد میمنہ کیا کہ میمنہ تمہارے حوالے ہے. کون کون؟ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، امام جناب عبداللہ بن جعفر اور جناب مسلم بن عقیل، جنہیں میمنہ کا سردار بنایا مولا کائنات نے. وہ ہیں جناب مسلم. جناب مسلم صفین کے میدان میں جناب مسلم. اور مسلم کی خصوصیت، ایک خصوصیت یہ کہ پورے خاندان بنی ہاشم میں امام حسن و حسین کے بعد اگر کسی کو رسول اللہ کی زیارت کرنا ہوتی تھی، امام حسن و حسین موجود نہیں ہیں تو کیا کہا جاتا کہ اگر رسول کی زیارت کرنی ہے تو جاؤ عقیل کے بیٹے کا چہرہ دیکھ لو. یعنی حضرت علی اکبر سے پہلے جو شبیہ پیغمبر ہیں انہیں مسلم بن عقیل کہتے ہیں. مسلم شبیہ پیغمبر. اور خصوصیت، اگر پردے کے پیچھے مسلم گفتگو کر رہے ہوں، بول رہے ہوں تو سننے والا سمجھتا کہ علی مرتضیٰ بول رہے ہیں. لہجہ علی کا لہجہ، چہرہ نبی کا چہرہ. اب ذرا غور کیجئے کیا ہے معصوم کی حکمت اور بالغ نظری کہ 2 مرحلے سر کرنے تھے، ایک کوفہ ایک کربلا. تو حسین نے ایک شبیہ پیغمبر کو کوفہ روانہ کر دیا، ایک شبیہ پیغمبر کو اپنے ساتھ لے کے کربلا. یہاں کو معلوم ہو جائے کیا ہے جناب مسلم. تو اب روانہ کیا، پہنچے جناب مسلم. اور سب سے پہلے جس گھر میں مسلم نے آگے کوفے میں قیام کیا ہے وہ کس کا گھر ہے؟ وہ گھر ہے جناب مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کا، کہ جہاں مسلم سب سے پہلے رکے. اس کے بعد 3 گھر ہیں کہ جہاں جناب مسلم منتقل ہوئے. یہاں سے جناب مسلم منتقل ہوئے مسلم بن جناب ہانی بن عروہ کے، اور بیچ میں بدلتے رہے تاکہ یہ شیعیان اہل بیت کوفے میں ان کا انتظام کہ ایک جگہ نہ رہیں تاکہ معلوم. اب ہوا کیا؟ جناب مسلم پہنچے کوفے میں
نمائندے بن کے، اور جناب مسلم کے ہاتھوں پر جو بیعت ہوئی، بعض نے لکھا 3 طرح کی روایتیں، 18,000 لوگوں نے بیعت کی، 22,000 لوگوں نے بیعت کی، 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اگر کم سے کم بھی مانے تو 18,000، اس پر سب متفق ہیں۔ اس وقت کوفے کی آبادی ہے 1 لاکھ، 1 لاکھ میں تقریباً 60,000 بیان کیا جاتا ہے کہ ہیں مرد، ان 60 میں 40,000 جنہوں نے یہ کیلکولیشن کیا وہ کہتے ہیں 40,000 نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بعض نے کہا اچھا بالکل یہ قرین قیاس ہے، اس لیے کہ جناب ہانی بن عروہ جن کی شہادت جناب مسلم سے پہلے ہے، ان کے متعلق جب آپ تاریخ میں تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہانی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جناب ہانی ایک بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ مزہج، قبیلہ مزہج کے سردار ہیں جناب ہانی ابن عروہ، اور جناب ہانی ابن عروہ کی جو پرسنل آرمی ہے آپ کے قبیلے کی، ان کی ہی تعداد 6,000 سے زیادہ، مگر جناب ہانی کوفے کی سرزمین پر شہید کر دیے جاتے۔ اب موقع نہیں کہ میں ان کی شہادت بیان کروں، میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اہم شخصیات ہیں، اور یہاں پہنچ کے جناب مسلم سب سے پہلے قیام کرتے ہیں مختار کے گھر پر، پھر جناب ہانی کے گھر پہ، اور یہاں سے جناب مسلم کا ایک اور پہلو آپ کے کردار کا، آپ کی سیرت کا سامنے آتا ہے۔ کیا درس ہیں جناب مسلم کی زندگی کے، مگر انہیں بیان کرنے سے پہلے صرف اتنا عرض کر دوں کہ جس کے ہاتھ پر 18,000 یا 22,000 نے بیعت کی تھی، پھر وہ وقت آیا کہ آج ہی کی شب ہے، بعد نماز مغرب مسلم تنہا، جب نماز پڑھی تو پیچھے نمازی موجود ہیں، جب مڑ کے دیکھا تو مسجد میں مسلم تنہا ہے۔ یہ کیوں تنہا ہو گئے مسلم؟ یہ مسلم تنہا نہیں ہے بلکہ یہ حسین تنہا ہے۔ اگر کربلا میں مسلم کی تنہائی کو سمجھنا ہے، کوفے میں مسلم کی تنہائی کو سمجھنا ہے، تو کربلا میں حسین کی تنہائی کو سمجھنا ہے۔ بس بہت جلدی باتوں کو عرض کر رہا ہوں، مگر ذرا سا یہاں پہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ کیوں امام حسین تنہا ہے؟ اس لیے کہ مخالفین کی تعداد زیادہ ہے، ساتھی بس 72۔ مخالفین کتنے؟ لاکھوں تک بھی لکھا گیا، مگر کم سے کم تعداد 30,000۔ یہ 30,000 کیوں مخالف ہیں؟ دیکھیے معصوم تنہا کیوں رہ جاتا؟ یہ 30,000 کیوں مخالف ہیں؟ کہ یہ مخالف اس لیے ہیں کہ ان میں کچھ کی مخالفت ہے تعصب کی بنیاد پر، کچھ کی مخالفت ہے مولا کائنات کی دشمنی کی بنیاد پر، کچھ کی مخالفت ہے ملک کے رے حاصل کرنے کی کہ لالچ کی بنیاد پر، کچھ کی مخالفت خاندانی دشمنی۔ لیکن کیا صرف اسی بنا پر سب مخالف ہیں؟ بھائی کتنے ہوں؟ تعصب کرنے والے کتنے ہیں؟ عداوت رکھنے والے کتنے بابا کی بنا پر؟ سب تو نہیں ہیں۔ پھر باقی لوگ مخالف کیوں ہیں؟ 2 اسباب کی بنا پر۔ دیکھیں معصوم تنہا کیوں رہ جاتا ہے؟ باقی لوگ مخالف ہیں، یعنی جہاں نہ تعصب ہے، نہ باپ کی دشمنی کا عنصر ہے، نہ کوئی اور سبب ہے۔ پھر سبب کیا ہے؟ اس کا ایک سبب تو امام نے خود بیان کر دیا جب آخری خطبہ میدان کربلا میں دیا، اور اس خطبے کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ حسین بس اب ایک طریقہ ہے، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو بیعت کرو۔ تو امام نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں میری باتوں کا تم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھر چکے ہیں۔ یعنی معصوم نے بتا دیا، اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، معصوم نے بتا دیا کہ جب شکم میں حرام پہنچ جائے تو امام کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، کسی مقرر کی تقریر کا اثر کیا ہوتا۔ تو ایک سبب یہ، اور ایک اور سبب ہے۔ وہ سبب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہی کوفے والے مخالف ہو گئے، یہی مقابلے پر آ گئے ان میں کی اکثریت۔ وہ سبب ہے مولا کائنات کا دور حکومت، اس لیے کہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب علی پر سر اقتدار آتے ہیں تو پھر عدل کا نظام قائم ہوتا ہے۔ جب عدل کا نظام قائم ہو تو جس نے کسی کا حق مارا ہوا ہو
علی حق لے کر محروم تک پہنچاتے ہیں. لہٰذا ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو مظلوموں کا حق مارے بیٹھے تھے. انہیں پتا تھا کہ اب اگر علی کی جگہ حسین نے لے لی, اب اگر حسین ابن علی حاکم بن گئے تو وہی علی مرتضی والا اصول چلے گا اور ہم سے حق لے کر محروم تک دے دیا جائے گا. عزیزو, دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, میں کیوں یہاں تک لایا؟ میں اس لیے لایا کہ مسلم تنہا ہیں اس بنا پر کہ لوگوں نے ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہوا ہے, اور اب وہ پریشان ہے کہ حق دینا نہ پڑے. حسین اکیلے ہیں اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے حق مارا ہوا ہے. مولا کائنات کے مخالف کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کا حق مارا ہوا ہے. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں امام کا, انتظار کر رہے ہیں, اور دعا ہے ہم سب کی, بار بار یہ دعا آتی ہے کہ اللہ ہمیں امام کے انصار میں شمار فرمائے. مگر دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, امام آ کیوں رہے ہیں؟ ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے. تو جو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, کیا کوئی ظالم اس کا ناصر بن سکتا ہے؟ کیا کوئی حق مارے ہوئے اس کا ناصر بن سکتا ہے؟ عزیزو, بس یہ لمحہ فکریہ ہے. آج کی اس مجلس کا یہی اہم ترین پیغام ہے کہ کل مسلم تنہا تھے, حسین تنہا تھے, کہیں وقت کا امام تنہا نہ ہو جائے. لہٰذا اپنا محاسبہ کرتے رہیں, اپنے آپ کو دیکھتے رہیں. تاریخ کے دہرانے کا مقصد ہی یہ ہے. کسی کا شعر ہے, بڑی اچھی بات کہی کہ گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے, گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے, ہم میں سے مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے. ایسا نہ ہو جائے کہیں. لہذا تو جناب مسلم بن عقیل کیا ہے؟ جناب مسلم, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ پہلو تھے جو میں بیان کر سکا, اب وقت تمام ہوا جا رہا ہے. لہذا باقی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اب جناب مسلم کی زندگی کے اہم ترین پیغامات. سب سے پہلا پیغام جناب مسلم کی زندگی کا وہ ہے عشق اہل بیت, محبت اہل بیت. کیا عشق ہے سید الشہداء سے کہ دربار ظالم کا ہے, ظالم کے دربار میں زخمی کھڑے ہوئے ہیں, اور جب کہا جاتا ہے کہ اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا, تو ایک مرتبہ جیسے دربار میں شیر انگڑائی لیتا ہے, ایک مرتبہ جیسے رحمت کے رخ پہ جلال آ گیا اور کہا مالی امیر سوى الحسین, میرا امیر سوائے حسین ابن علی کے کوئی نہیں ہے. یہ ہے عشق, یہ ہے سفیر ہونے کی دلیل کہ امام کا انتخاب کیسا. عزیزو, کیا مطلب؟ یعنی حسین کا سفیر بتا رہا ہے کہ ماحول مخالف ہے, دشمنوں کی تعداد ہے, ان کا دربار ہے, ان کے سپاہی ہیں, مگر وہاں بھی میں حسین کے سفیر ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں. آج میں سفیر ہوں, اب قیامت تک ہے چاہنے والوں, کربلا کا ورثہ سنبھالنے والوں, تم سب بھی حسین کے سفیر ہو. لہذا کل جو فرض میں نے ادا کیا, اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اب قیامت تک وہ فرض تمہیں ادا کرنا ہے. تم بھی سفیر بن کے رہنا, ماحول کتنا مخالف ہو, حالات کیسے ہی ہوں, مگر حسینی کردار کو چھوڑ نہ دینا, حسینی نقوش قدم سے قدم ہٹا نہ لینا, حسینی خوشبو کو اپنے کردار میں بسا کے آگے بڑھتے چلے جانا. یہ جناب مسلم کی زندگی کا پہلا پیغام. دوسرا پیغام مسلم کی زندگی, ابن زیاد جناب ہانی بن عروہ کی عیادت کے لیے آیا ہے, اور جناب ہانی نے کہا کہ اے مسلم, جب وہ آئے گا میں اشارہ کروں گا, آپ پردے سے باہر آئیے گا, تلوار سے اسے قتل کر دیجیے گا. مگر ہانی اشارہ کرتے رہے, مسلم نہیں آئے. جب ابن زیاد چلا گیا کہ یہ بہترین موقع تھا جو آپ نے گنوا دیا, آخر کیوں آپ نے اسے قتل نہیں کیا؟ کہا کہ اے ہانی سنو, مجھے غیرت ہاشمی نے روک لیا, اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ حکم ہے کہ مہمان کو دھوکے سے قتل نہ کرنا, مہمان کو کبھی دھوکہ نہ دینا. وہ اس وقت تمہارا مہمان تھا, پھر میں کیسے اس کے اوپر حملہ کرتا. تو دوسرا جناب مسلم کی زندگی کا پیغام, اہم ترین پیغام, وہ ہے غیرت, کہ غیرت کو کبھی جانے نہ دینا اپنے پاس سے. تیسرا پیغام مسلم کی زندگی کا وقت تمام ہوا جا رہا ہے, وہ کیا؟ وہ پیغام یہ ہے کہ زخمی ہیں, شدید پیاس لگی ہے, مگر جب پانی لایا گیا اور پانی پینا چاہا تو زخموں کا خون پانی میں مل گیا. ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, 3 مرتبہ جب ایسا ہوا
تو کہا کہ اب مجھے میرے جد ہی سیراب کریں گے، اس پانی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جناب مسلم نے بتا دیا کہ کتنی ہی پیاس ہے مگر نجس میرے شکم تک پہنچ جائے، نجس غذا میرے گلے سے اتر جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اگر تم میرے چاہنے والے ہو نجس اور پاک کا ہمیشہ خیال رکھنا. آخری پیغام جب وصیتیں کر رہے ہیں تو ایک وصیت کیا کی؟ دیکھو اس شہر میں آ کے میں مقروض ہو گیا ہوں، لہٰذا میری شہادت کے بعد میری زرہ اور میری تلوار بیچ کے اس قرضے کو ادا کر دینا. یہ جناب مسلم کی زندگی کا پیغام ہے. اے اہل ایمان، اگر موت بھی سامنے آ جائے تو قرضے کی طرف سے غافل نہ ہو جانا، امانت داری کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دینا. عزیزو آسان نہیں ہے مسلم ہونا. کیا ہے جناب مسلم؟ جناب مسلم دربار میں کھڑے ہوئے، کس انداز سے دربار میں تعارف کرایا اور کیا کیا جملے. جو خطبہ تقریباً 9 خطبے ہیں جناب مسلم کے، کبھی موقع ہوا تو بیان ہوگا، مگر کیسا خطبہ جناب مسلم نے دربار میں دیا ہے. دربار کے اندر کہتے ہیں اے پالنے والے، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس امت کی طرف سے کہ جس نے شیطان کی پیروی کی، جس نے شیطان کے قدموں پہ اپنے قدموں کو جما دیا، جس نے کتاب خدا سے اپنا رشتہ توڑ لیا. دیکھیں رشتہ توڑا ہے حسین سے، مگر مسلم کہہ رہے ہیں جس نے کتاب خدا سے اپنا رشتہ توڑ لیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن ناطق سے رشتہ توڑ لے اس کا قرآن سامنے سے بھی کوئی رشتہ نہیں رہ سکتا. عزیزو آسان مرحلے نہیں تھے. مسلم تنہا ہے، آج کی شب مسلم تنہا ہے. نماز مغربین کے بعد جو نکلے تو اب انجان شہر، انجان راستے، تنہائی کہاں جائیں مسلم. بھوک بھی لگی ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں، لہٰذا ایک گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے. کیا کہنا اہل بیت کا. آپ غور کریں کہ کسی نے چھوٹی سی خدمت بھی انجام دے دی تو قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا. توبہ ایک کنیز ہے، ایک کنیز ہے توبہ. کنیز بھی کس کی ہے؟ جناب مسلم کے قاتل کی کنیز ہے، محمد بن اشد کی کنیز ہے. لیکن ایک کنیز نے اہل بیت سے وفاداری کی تو اہل بیت نے بھی کیا تحفہ دیا کہ اب جب تک مسلم کا تذکرہ ہوتا رہے گا تب تک توبہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا. دروازے پر بیٹھے ہیں، ضعیفہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کوئی پردیسی بیٹھا ہے. ایک مرتبہ کہا بھائی یہاں نہ بیٹھ، کوفے کے حالات بہتر نہیں ہے، یہاں سے چلا جا. جناب مسلم نے اتنا کہا کہ بی بی میں پیاسا ہوں، مجھے ایک جام پانی پلا دو. وہ بی بی اندر گئی، جلدی پانی لے کے آئی. جناب مسلم نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد بھی سر جھکائے بیٹھے رہے. اس نے کہا تم نے پانی پی لیا، اب یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں. اتنا کہا بی بی وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں. وہ مدینے کا نام سنا. ایک مرتبہ کہا کیا محلہ بنی ہاشم میں کسی کو جانتے ہیں؟ کہ محلہ بنی ہاشم میں تیری کس سے مراد ہے؟ کہ وہاں میرے آقا علی کا گھر ہے، میری بی بی فاطمہ زہرا کا بیت الشرف ہے. کہا اور بھی کسی کو جانتی ہے؟ کہا میں اس گھرانے میں. ایک مرتبہ کا کیا عقیل کو بھی جانتی ہے؟ کہا ہاں عقیل کو بھی جانتی ہوں. کہ میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. اتنا سننا تھا، تڑپ گئی. اے آقا مجھ سے غلطی ہوئی، تفضل یا سیدی. میرے آقا اندر تشریف لائیے. اندر لے کے آئی، ایک حجرے میں قیام کیا، رات بھر عبادت میں بسر ہوئی. آخری پہر تھا، چند لمحوں کے لیے آنکھ لگی تھی کہ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. مولائے کائنات اور جناب عقیل و جعفر کے ساتھ تشریف لائے. اے مسلم جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہیں. بس ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، اسلحہ لگایا، جنگی لباس سے بے تن کیا. وہ مومنہ آگے بڑھی. کہا آقا آپ گھر میں رہ کے ان کا مقابلہ کیجئے، کم سے کم کچھ تو محفوظ رہیں گے. کہا کہ ارے تو نہیں جانتی یہ بڑے بے حیا لوگ ہیں، اگر میں گھر میں رہا تو یہ گھر میں داخل ہو جائیں گے. میں تیری بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا. اے مسلم ایک کنیز کی بے پردگی برداشت نہیں. کل یہی کوفہ ہوگا، علی
زندگی کی بیٹیاں بے مقنا و چادر دیار بدیار پھرائی جائیں گی. واہ غربتا لیجئے مسلم کی جنگ شروع ہوئی. میں نے مختصر کیا, پہلا دستہ آیا, دوسرا دستہ, جب تیسری مرتبہ کا اور فوج بھیجو تو ابن زیاد نے کہا کہ ایک انسان کے لیے کتنے سپاہی چاہیے؟ محمد بن اشعث ملعون کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ کوفے کے کسی بنی بکار سے جنگ ہے؟ یہ محمد کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کا نام مسلم ہے. عزیزو سنیے گا, دھوکے, وہی دھوکے کا سہارا لیا گیا مگر آسان. ذرا سنیے, دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. کربلا میں جنگ کرنا آسان ہے اس لیے کہ کھلا ہوا میدان ہے, مگر مسلم کے لیے جنگ کرنا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ سامنے سے بھی حملہ ہے, پیچھے سے بھی حملہ ہے, اور گھروں کی چھتوں سے کبھی انگارے پھینکے جا رہے ہیں, کبھی کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے, کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں. بالآخر جناب مسلم اس گڑھے کے اندر گرے. گڑھے میں گرنا تھا کہ ظالم طویل نیزے لے کے آگے بڑھے, مسلم کو زخمی کر دیا, گرفتار کر کے لے کے چلے, دربار میں داخل ہوئے. سید سجاد سے کسی نے سوال کیا, اے آقا جب مسلم دربار میں آئے تو بکھرے ہوئے شیر کی طرح تھے, جب مختار دربار میں آئے تو ایک مجاہد کی طرح, مگر جب آپ دربار میں داخل ہوئے تو سر جھکا ہوا تھا, نگاہیں زمین میں گڑی تھی. اتنا سننا تھا کہ سید سجاد کی چیخ بلند ہوئی کہ تو نے انصاف نہیں کیا. چچا مسلم تنہا تھے, مختار اکیلا تھا, مگر میں تنہا نہ تھا. میرے ساتھ زینب و کلثوم جیسی پھوپھیاں بے مقنا و چادر رسیوں میں جکڑی ہوئی. واہ غربتا, لدارو لیجئے. وقت آیا کہ قاتل لے کے چلا, ملعون لے کے, بکر بن حمران نام ہے اس سلیل کا, لے کے چلتا جناب مسلم کو دارالامارہ کی طرف. دارالامارہ کی بلندی پہ پہنچا. میں آپ سے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک بار بتائیے گا, دارالامارہ کی بلندی سے پورا شہر نظر آیا. آج اس شب کا منظر کیا ہوتا ہے؟ آج شہر میں کسی مسلم علاقے میں جا کے دیکھ لیجیے منظر کیا ہے. آج بازار سجے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ عید کی تیاری میں ہوتے ہیں. مسلم نے یہ منظر دیکھا, باپ اپنے بچوں کو لیے بازاروں میں جا رہے تھے, اپنے بچے یاد آ گئے. ایک مرتبہ کا میری وصیت ہے, میرے بچوں کو میرے مرنے کی خبر نہ دینا, پہلے انہیں مدینے پہنچا دینا. مسلم کو کیا خبر تھی کہ 2 بچے کربلا میں شہید ہوں گے, 2 کوفے میں شہید ہوں گے. لیجئے آخری منظر, آخری جملے دارو سننا. ایک مرتبہ وصیت کی, پسر سعد کو وصیت کرتے ہیں, اے پسر سعد ایک تو میرے آقا کو پیغام پہنچا دینا کہ مولا کوفے کی طرف نہ آئیے, کوفیوں نے دغا کی. دوسرے میرے آقا میری شہادت کے بعد میرے لاشے کو ابن زیاد سے لے لینا اور میرے لاشے کو دفن کر دینا. مسلم وصیت کر رہے میرا لاشا دفن کر دینا, اس لیے کہ مسلم کو خبر نہ تھی کہ کوفے کے اندر دستور بدل گیا. اب یہاں مسلمانوں کے جنازے دفن بھی نہیں ہوتے. قاتل کا وار چلا, سروتن میں جدائی ہوئی اور ظالم نے دارالامارہ کی بلندی سے جسم کو نیچے پھینکا. ادھر حسین کرسی سے اٹھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میرا مسلم دنیا سے رخصت ہوا. لیجئے کہاں آئے, عباس کو آواز دی, اے عباس اپنی بہن رقیہ کو بتا دو کہ وہ بیوہ ہو گئی. اے عباس, پھر زینب کے پاس آئے. جناب مسلم کی ایک بیٹی ہے جو شریک سفر ہے. ایک مرتبہ زینب کو آواز دی, اے بی بی, بعد میں نام لکھا عاتقہ, عاتقہ کو میرے پاس لے آؤ. عاتقہ قریب لائی گئی. ایک مرتبہ امام نے بچی کو اپنی گود میں بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرا, اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے, خاندان
شان رسالت کی بچی تھی، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اے چچا میرے بابا کی خیر تو ہے، آپ تو ایسا سلوک کر رہے جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا، اے بیٹی آج سے میں تیرا باپ ہوں، میں کہوں گا اے آقا، آتقا کو آپ جیسا چچا مل گیا، عباس جیسا ماموں مل گیا سنبھالنے کے لیے، مگر ہائے شام غریبہ آپ کی یتیمہ دامن میں آگ، گوشوارے لٹ رہے ہیں، اور سکینہ کبھی ادھر گرتی ہے کبھی ادھر گرتی ہے، کبھی آواز دیتی بابا، کبھی پکارتی چچا، اپنی بچی کی ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ معبود جن مرحومین کے لیے آج کی مجلس کا انعقاد کیا گیا، ان تمام مرحومین و مرحومات اور کل ارواح مؤمنین و مؤمنات کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے الہ جو بیمار ہونے شفا کاملہ ہو حاجت عنایت فرما۔ معبود انجمن تنظیم ماتم کے تمام اراکین جو اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے الہ ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اور جو موجودہ جتنے بھی اراکین ہیں جو دام در میں قدم سخن کسی طرح کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے بہترین اجر عنایت فرما۔ معبود ہمارے علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام اگر ناقابل اصلاح ہیں تو انہیں نابود فرما۔ ہمارے الہ